والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، نیا سال شروع ہو چکا ہے اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی کی لائیو اسٹریمز کا سلسلہ شروع ہے، جس سے آپ تمام لوگ بہت ہی استفادہ کر رہے ہیں اور دین کے عقائد، دین کے ضروری مسائل وہ ایک ایک عنوان پر سیر حاصل گفتگو کے ذریعے آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ نئے سال کی ابتدا کے مناسبت سے آج کا عنوان بہت ہی مہتم بالشان ہے۔ آج کا عنوان ہے سیرت و مقام خلفائے راشدین۔ خلفائے راشدین وہ شخصیات ہیں، یعنی انسانیت کی وہ ایک ایسی کیٹیگری ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے لیے اپنی سنت کی طرح سنت کا لفظ استعمال کیا اور یہ فرمایا کہ جس طرح میری سنت کی اتباع کرتے ہو، اسی طرح خلفائے راشدین کی سنت کا بھی اتباع کرنا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور صرف خلفاء راشدین نہیں کہا، مہدیین بھی کہا، یعنی یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ ہدایت پر ہیں۔ تو انہی خلفاء راشدین کے بارے میں انشاءاللہ ہم آج بہت تفصیل کے ساتھ سنیں گے، اور آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہیں وہ بالکل بھی محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ تمام لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا، پوسٹر میں بھی اور سوشل میڈیا پر ساری چیزیں پہنچا دی گئی تھیں کہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں حضرت مولانا مفتی سید محمد حذیفہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جو میرے استاذ بھی ہیں اور استاذ الاساتذہ بھی ہیں الحمدللہ۔ آج حضرت سے ہم اس موضوع پر بہت ہی کلیدی خطاب سنیں گے انشاءاللہ۔ حضرت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی خاص ملکہ دیا ہے کہ بہت ہی مشکل مضمون کو بہت ہی سہل انداز میں پوائنٹ وائز اس طرح سمجھا دیتے ہیں کہ انسان کے ذہن میں وہ چیز بالکل پیوست ہو جاتی ہے، اور عقیدے کے اعتبار سے جو خرابی آنے والی ہوتی ہے اس کا سدباب بھی ہو جاتا ہے۔ تو اب گفتگو بہت ہوئی، اب میں اپنے اس اسٹریم میں دعوت دوں گا ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا سید مفتی محمد حذیفہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کو، اور حضرت سے میں درخواست کروں گا کہ حضرت آپ اس میدان کے شہ سوار ہیں، اور موضوع سے الحمدللہ موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے تقریباً 30 سے 35 یا 40 سال ہو گئے ہیں۔ تو حضرت اب آپ جو ہے وہ ہمارے سامعین کے سامنے موضوع سے متعلق جو بھی گفتگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میسر فرمائے وہ پیش فرمائیں۔ میں اب الحمدللہ اس اسٹریم میں اپنے آپ کو میں الگ کرتا ہوں، اور آپ انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب کو ہی دیکھیں گے اور انہی کی بات کو سنیں گے انشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، آج کا موضوع، آج کا عنوان انتہائی مقدس، انتہائی پیارا، اور اسی کے ساتھ ساتھ انتہائی نازک موضوع بھی ہے۔ چند باتیں اصولی طور پر پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ جس طرح خداوند قدوس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جن انبیاء کرام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، ان انبیاء کرام کی خصوصی تربیت خداوند قدوس نے اپنی نگرانی میں فرشتوں سے کرائی۔ کسی نبی کی شان میں یہ گستاخی کرنا کہ وہ نعوذ باللہ گناہ کا ارتکاب کرتے تھے، معصیت کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، یہ الزام نبی پر تو بعد میں آئے گا،
اس نبی کا انتخاب کرنے والے خداوند قدوس علام الغیوب پر پہلے آئے گا۔ یہ ٹھیک ایسی ہی بات ہے جس کو قرآن نے سورہ نور کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلَوْلَا إِذ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ مسلمانوں سے کہا گیا، جب تمہارے سامنے پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کرنے والے، افواہیں پھیلانے والے، غلط باتیں لے کر آئے، ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم یہ کہتے کہ ہم بھائی اس سلسلے میں گفتگو نہیں کر سکتے؟ کیوں؟ جس مقدس ہستی کو پیغمبر کے نکاح میں لینے کے لیے خداوند قدوس نے خود حکم دیا ہو، نعوذ باللہ وہ خاتون اگر آئندہ چل کر زنا کا ارتکاب کرنے والی تھی تو پھر خداوند قدوس کے فیصلے کے اوپر اعتراض آئے گا کہ خداوند قدوس علام الغیوب ہو کر پیغمبر علیہ السلام کو جس خاتون سے نکاح کرنے کا حکم دے رہے ہیں، نعوذ باللہ کیا وہ خاتون بد چلن ہو سکتی ہے؟ اب اس کا ایک آیت کو پڑھیے، وَلَوْلَا إِذ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اے اللہ، آپ کی ذات سارے عیوب سے پاک ہے، یہ جھوٹا کھلا عظیم بہتان ہے۔ جب تک اس تصور کو آدمی ذہن میں نہیں رکھتا تو بیچارے اردو کا ترجمہ پڑھ کر مفسر بننے اور کہلانے والے وہ عجیب کشمکش کا شکار ہوتے ہیں کہ الزام لگا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، اور برات کی جا رہی ہے، تقدیس بیان کی جا رہی ہے خداوند قدوس کی۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ آپ کی ذات بے عیب ہے، سارے عیوب سے پاک ہے، یہ الزام غلط ہے۔ جب آپ اس کو اس کے پس منظر میں دیکھیں گے کہ حضرت عائشہ کا بدچلن ہونا خداوند قدوس کے علام الغیوب کے اوپر سوالیہ نشان لگاتا ہے، ٹھیک اسی طرح یہ خلفائے راشدین جو پیغمبر علیہ السلام کے تربیت کردہ ہے اور جن کے اوپر پیغمبر علیہ السلام نے زندگی میں اعتماد کیا، زندگی بھر اعتماد کیا، اعتماد نہ بچیں، وہ شخصیتیں بھی معیار برحق نہ بن سکیں، تو اس کا مطلب پیغمبر علیہ السلام نے غلط نشاندہی کی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے امت کو غلط لوگوں کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے تاکہ خلفائے راشدین کا صحیح مقام آپ کے ذہنوں کے اندر بیٹھ سکے۔ اب تھوڑا سا ان مقدس شخصیتوں کا تعارف بھی ہو جائے۔ یہ چار خلفاء، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مکے کے معزز ترین خاندانوں سے وابستہ افراد ہیں، کاروباری لوگ ہیں، دنیا کما سکتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ اطلاع دی کہ خداوند قدوس نے مجھ کو بندوں کی جانب نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں، جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اس کی تفصیلات ہے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، تفصیلات اس وقت نہیں پڑھنا۔ آپ کو فرشتے نے اپنے بازوؤں کے درمیان دبایا تھا نسبت منتقل کرنے کے لیے، وہ روحانی خزائن منتقل کرنے کے لیے، لیکن کہاں جبرائیل امین جیسا طاقتور فرشتہ جس کا ایک پر ایک شہر کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، 800 پر ہے جبرائیل امین کے، انہوں نے پیار و محبت سے آپ کو دبایا
اس دبانے کی وجہ سے آپ فرماتے حتی بلغ من الجود، میں ٹوٹ گیا تھا، چورا چور ہو گیا تھا۔ جیسے ہم چھوٹے سے بچے کو گود میں لے کر پیار میں دبا دیتے ہیں، تو ہم تو پیار کر رہے ہوتے ہیں، اس غریب کا کام ہو جاتا ہے۔ آپ اس گھبراہٹ میں، اور قرآن مقدس آپ پر پہلی مرتبہ نازل ہوا ہے، اس کا بوجھ، نبوت کی ذمہ داری، یہ تمام چیزیں لے کر آپ لوٹ کر آ رہے ہیں غار حرا سے اپنے مکان میں۔ رفیق حیات زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا زملونی زملونی لقد خشیت علی نفسی، مجھے چادر اڑا دو، مجھ کو خوف محسوس ہو رہا ہے، گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ انسان جب بہت ٹوٹا ہوتا ہے تو کچھ دیر کے لیے یکسوئی چاہتا ہے، مجھے لٹا دو، آنکھوں پر کپڑا ڈال دو، میں تھوڑا سا آرام کر لوں، ریلیکس ہو جاؤں۔ اس خاتون کا امت محمدیہ پر یہ عظیم احسان ہے کہ انہوں نے اس وقت اور کچھ نہیں کہا۔ عام عورتیں کیا پوچھتی ہیں، فرشتہ کیسا ہوتا ہے، اس نے آپ سے کیا کہا، آپ نے اس سے کیا کہا، آپ نے اس سے یہ کیوں نہیں کہا۔ اس سمجھدار خاتون نے کوئی بحث نہیں کی، آپ کو لٹا دیا، سرہانے بیٹھ گئی، آپ کا سر سہلانے لگی تسکین کے لیے، اور آپ کی دلجوئی کے کلمات کہے۔ فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ بالکل فکر نہ کریں، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں ہونے دے گا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل تقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، مظلوموں کو انصاف دلاتے ہیں۔ جس شخصیت کے اندر یہ خوبیاں اور کمالات ہوں گے وہ رسوا ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک داعی کی زندگی میں یہ اوصاف ہونے چاہیے۔ جب داعی ان اوصاف سے متصف ہوگا، صرف عبادت نہیں، صرف ریاضت نہیں، صرف اپنی فکر نہیں، کمزوروں کی فکر، مظلوموں کی فکر، پردیسیوں کی فکر، بیماروں کی فکر، اور سماج میں سدھار کیسے آئے گا، ظالموں کو ظلم سے روکنا اور مظلوموں کو انصاف دلانے کی فکر، یہ آسان کام نہیں ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا سو کر کے ریلیکس ہوئے، آرام کر کے تھوڑے سے آپ فریش ہوئے، انہوں نے اگلی باتیں شروع کی۔ وہ آپ کو لے کر کے اپنے تشدد بھائی کے پاس لے کر گئیں، وہ لمبا واقعہ۔ یہاں پر آپ کو سمجھانا یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلے جن 4 خوش قسمتوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ پہلے مرحلے میں اسلام قبول کرنے کی سعادت کس کو نصیب ہوئی؟ سب سے پہلے گھر میں ملاقات کس سے ہوئی؟ رفیق حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ انہوں نے پہلے ہی مرحلے میں اسلام قبول کیا۔ گھر میں خادم کی حیثیت سے حضرت زید بن حارثہ رہا کرتے تھے، انہوں نے پہلے ہی مرحلے میں اسلام قبول کیا۔ آپ کے گھر میں قائم مقام آپ کے چھوٹے بھائی کہہ لیجئے، بیٹے کہہ لیجئے، بھتیجے، جو بھی کہہ لیجئے آپ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹے کے قائم مقام پرورش پا رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا ابو طالب نے پالا تھا۔ جب آپ کاروبار سے لگے تو آپ نے فرمایا چچا آپ کثیر العیال ہیں، آپ نے میری کفالت کی ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے ایک بچے کی کفالت کروں۔ تو وہ جو ایک بچہ ابو طالب کا آپ کو ملا تھا، وہ نیک فال کس کے نام پہ کھلا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام پر۔ اس وقت چھوٹی عمر کے تھے وہ،
8-9 سال کی ان کی عمر تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کے دوستوں میں سے، قریب ترین دوستوں میں سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان سے ملاقات ہوئی سب سے پہلے مرحلے میں، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ 4 خوش قسمت لوگ ہیں۔ خواتین میں حضرت خدیجہ، خدام میں زید بن حارثہ، گھر کے افراد میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور دوستوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سابقین اولین میں سب سے زیادہ برتری کس کو حاصل ہے؟ ان 4 خوش قسمتوں میں، ابوبکر صدیق، حضرت علی، زید بن حارثہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابھی تقریباً 2.5 سال تک اسلام علل اعلان اس کی دعوت نہیں دی جا رہی، خاموشی کے ساتھ چل رہا ہے نظام۔ پھر خداوند قدوس نے آپ کو حکم دیا کہ اب آپ ایک مرتبہ اوپن اعلان کیجئے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کھل کر بات کیجئے، ایک مرتبہ جو ہونا ہوگا ہو جائے۔ چنانچہ آپ صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے تھے، لوگوں کو آواز دی، بہت تفصیلی واقعہ ہے، اور یہ اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا فانی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ میں اللہ کی طرف سے نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہوں اور تم کو آئندہ آنے والے عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کہو، علاوہ خدا کے کوئی معبود نہیں ہے، اس کا اقرار کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، میں تم کو ڈرا رہا ہوں۔ اس کے بعد ماننے والوں نے مانا، مخالفت کرنے والوں نے مخالفت شروع کی، وہ سلسلہ چلا۔ جب مخالفتیں بڑھیں، اسی دوران چند افراد کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول کیا، وہ بھی سابقین اولین میں سے ہیں۔ لیکن ابھی میری گفتگو کا محور سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق ہے۔ ضمناً 4 خلفاء آئیں گے، لیکن مجھے آج خاص طور پر گفتگو کرنی ہے سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق پر۔ مخالفتیں بڑھیں، مسلمانوں کے لیے مکے میں جینا محال ہو گیا، چلنا پھرنا مشکل ہو۔ جو سخت ترین مخالفین تھے ان میں 2 نام سر فہرست، ایک عمر بن خطاب، جو آئندہ سیدنا عمر بن خطاب بننے والے ہیں، اور دوسرا نام ابو جہل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں رو رو کر خداوند قدوس سے دعا کی تھی، پروردگار، مسلمان بہت کمزور ہیں، بہت مظلوم ہیں، ان 2 سرکشوں میں سے، ان 2 مخالفین میں سے ایک کو اسلام کی ہدایت دے دے، ایک کو اسلام کا خادم بنا لے۔ یہ دعا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ دوسرے دن میٹنگ بیٹھتی ہے، معاملہ بے قابو ہوتا جا رہا ہے، لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، بددین ہوتے جا رہے ہیں، اب برداشت سے معاملہ باہر ہے، کچھ کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، مختلف آراء آئیں، اس میں سے ایک رائے سامنے یہ آئی کہ اب سر قلم کر دو، معاملہ تمام کرو۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے اور فرمایا میں اس کام کو انجام دیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ہاں تم ہی اس کے اہل ہو۔ ننگی تلوار لی اور چلے، جہاں ملاقات ہوگی گردن مار دوں گی۔ راستے میں ایک صحابی ملے جو خفیہ طور پر اسلام قبول کر چکے تھے، اوپن نہیں تھے، حضرت ابو نعیم۔ پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آج اس فتنے کا خاتمہ ہی کر دیتا، جہاں ملاقات ہوگی میں گردن مار دوں گا۔
بیچارے وہ گھبرائے، نہ جانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ملاقات ہو جائے، کیا ہو۔ انہوں نے ان کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے، ذہن گھمانے کے لیے کہ یہ وہاں نہ جا کر اور کسی کام میں الجھ جائیں، ہاں عمر اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید ابن زید وہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ تن بدن میں آگ لگ گئی، جس فتنے کو میں ختم کرنے جا رہا ہوں وہ میرے گھر تک پہنچ چکا ہے۔ سیدھے اپنے بہن گھر تشریف لائے۔ ایک صحابی رسول بہن اور بہنوئی کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے، دروازے میں دستک دی، اندر سے ان لوگوں نے جھانک کے دیکھا، عمر ابن خطاب ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، وہ گھبرا گئے، مہمان کو چھپا دیا اندر۔ بہنوئی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، حضرت عمر نے بہنوئی کا گریبان پکڑ کے مارنا شروع کیا۔ حضرت سعید ابن زید جو عشرہ مبشرہ میں سے اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئے۔ شوہر کو مار کھاتا ہوا دیکھ کر بیوی سے برداشت نہ ہوا، وہ آگے آئی، حضرت عمر جنون میں تھے، بہن کو مارا، بہن بھی لہو لہان۔ پھر بہن نے کہا عمر شریف لوگ بہنوں کو مارا نہیں کرتے، شریف لوگ بہنوں پر ہاتھ اٹھایا نہیں کرتے، اور عمر سنو، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں اور اسلام ہمارے خون کی رفتار کے ساتھ چل رہا ہے، رگو ریشے کے اندر اسلام داخل ہے، تم ہماری جان تو لے سکتے ہو، ہم کو اسلام سے پھیر نہیں سکتے۔ حضرت عمر کو شرمندگی ہوئی، بہن کو خونا خون دیکھا تھا، لہو لہان دیکھا تھا۔ کہا اچھا تم کیا پڑھ رہے تھے مجھ کو بھی بتاؤ۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں، یہ اللہ کا مقدس پاکیزہ کلام ہے، پہلے نہاؤ پاک ہو پھر اس کلام کو چنا۔ انہوں نے غسل کیا، ان کے ہاتھ میں قرآن پاک کی چند آیتوں پر مشتمل ایک ٹکڑا دیا گیا۔ اس وقت تو قرآن تھوڑا تھوڑا لکھا جاتا تھا۔ حضرت عمر کے سامنے قرآن پاک کا جو حصہ آیا ہے وہ ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ خدا بند قدوس فرما رہے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان لوگوں کو سمجھا دیجئے، مانتے ہو مانے، نہ مانتے ہو نہ مانے، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر، جس کی مرضی ہوگی مانے گا، نہیں مرضی ہوگا نہیں مانے گا۔ آپ اتنی فکر کیوں کرتے ہیں، اتنا ٹینشن کیوں لیتے؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، جو مانے گا مانے گا، نہیں مانے گا نہیں مانے گا۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اور خداوند قدوس بندوں سے کہہ رہے ہیں میرے محبوب کو بے سہارا اور کمزور مت سمجھو۔ یہ قرآن اس مالک و مختار کی نازل کردہ کتاب ہے جو زمین و آسمانوں کا مالک ہے، جس کے ایک اشارے میں یہ کائنات تہو بالا ہو سکتی ہے، جس نے قوم عاد قوم سمود کو ہلاک اور برباد کیا ہے، تم کو بھی ہلاک برباد کر سکتا ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں رو رو کر دعا کرتے تھے خدا بندہ امت میری بہت ناکارہ ہے، بہت نالائق ہے، لیکن ان کے اوپر عمومی عذاب مت نازل کر۔ جس طرح آپ نے پچھلی امتوں کے چہروں کو مست کیا ہے، خنزیر اور بندر بنایا ہے، میری امت کے چہروں کو مست مت کرو۔ آپ کی دعاؤں کا صدقہ اور طفیل ہے، اور اللہ کی صفت رحمت کی کا خاصہ ہے کہ تم پر عذاب نہیں آ رہا۔ الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، زمین و آسمان اور زمین کے نیچوں کے سارے خزانوں کا وہ تنہا مالک ہے۔ یہ کلمات حضرت عمر کی نگاہوں کے سامنے پڑھا تو آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے۔
پھر اپنے بہن اور بہنوں سے کہا مجھ کو بھی وہی لے چلو، اس چشمہ فیض سے مجھ کو بھی سیراب کراؤ جہاں سے تم کو فیض مل رہا ہے۔ اس حال میں عمر بن خطاب دار ارقم میں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والے اور چاہنے والوں کو لے کر مخفی طور پر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دستک دیتے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہو کر جھانک کر دیکھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر ابن خطاب ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر شرافت سے آتا ہے تو آنے دوں گا، ورنہ اس کی ہی تلوار سے اسی گردن اتار دوں گا۔ ایک بہادر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا چچا آپ بیٹھیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے ہیں، دروازہ کھولا ہے تو تلوار اب یوں نہیں ہے جھکی ہوئی ہے، نگاہیں اٹھی ہوئی نہیں ہے، جھکی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن پکڑا اور کہا عمر کب تک ستاؤں؟ جواب دیا یا رسول اللہ اب تو عمر خادم بن کر حاضر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلی رات میں تہجد میں رو رو کر دعائیں کی۔ آپ سمجھ گئے دعا قبول ہوئی ہے۔ آپ نے مارے خوشی کے کہا اللہ اکبر۔ سارے صحابہ سمجھ گئے کہ عمر اسلام میں داخل ہو گئے، سب نے کہا اللہ۔ یہ ہے عمر ابن خطاب۔ ہم مرید پیغمبر ہیں، صحابہ مرید پیغمبر ہیں، اور عمر مراد پیغمبر۔ جس عمر ابن خطاب کو پیغمبر نے اپنے رب سے مانگ کے لیا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا وہ عمر ابن خطاب بھی گنہگار ہوں گے، خطا کار ہوں گے؟ کیا ان کا ایمان معیار برحق نہیں ہوگا؟ کیا ان کا ایمان نمونہ نہیں ہوگا؟ جن کو پیغمبر سرٹیفکیٹ دے رہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین ذریعے، وہ ابو بکر اور عمر، ان کا ایمان بھی معیار نہیں ہوگا؟ تفصیلات تو بہت ہیں، میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں۔ ان خلفاء راشدین کے بارے میں، خاص طور پر تین کے بارے میں، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی، ان کے بارے میں گستاخ یہ کہتے ہیں کہ لالچ کی بنیاد پر اللہ کے نبی کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ اس الزام کا پوسٹ مارٹم اپنی ایمانی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اگر یہ الزام برقرار رہا اور ہم اس کا دفاع نہ کر سکے تو ہم کیا منہ لے کر کھڑے ہوں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شفاعت؟ اللہ کے نبی کے چہیتے، نظر نواز، معتمد، جن کو پیغمبر راہ حق پر ہونے کا سرٹیفکیٹ دے کر جا رہے ہیں اور جن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میرے بعد ان کی پیروی کرنا، اگر ہم ان کا ہی دفاع نہ کر سکے تو پھر زندگی کا حاصل کیا؟ مکۃ المکرمہ کی زندگی میں سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ، ان کی خدمات سب کے سامنے، سب جانتے ہیں۔ مدینہ منورہ جانے کے بعد جنگوں میں شرکت، دینی خاطر قربانیاں سب کو معلوم ہے۔ اب آئیے ہم اس سوال کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے خلیفہ کون؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ مدت خلافت 2 سال 3 ماہ 10 دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا ہے 12 ربیع الاول کو۔ ربیع الاول میں انتقال ہو جا رہا ہے۔ دوسرے دن سیدنا ابوبکر صدیق خلافت پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو سیدنا ابوبکر صدیق کا انتقال ہو رہا ہے، 2 سال کے بعد۔
سن 13 میں. 10 میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا ہے، 11 میں، اور 13 میں ان کا انتقال ہو رہا ہے. تو 2 سال 3 ماہ 10 دن. اس مختصر سی مدت میں سیدنا ابوبکر صدیق کے وہ عظیم کارنامے کیا ہیں اور امت پر عظیم احسانات کیا ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوتے ہی اندرون ملک بھی مسائل کھڑے ہوئے اور بیرون ملک بھی مسائل کھڑے ہوئے. اندرون ملک کچھ جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، کچھ مرد کچھ عورتیں، ان سے نمٹنا. کچھ نئے نئے علاقے مرتد ہو گئے. کچھ لوگوں نے صوبائی طور پر زکوٰۃ بیت المال کو دینے سے انکار کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ روم کی حکومت مدینے پر حملے کرنے کی پلاننگ کرنے لگی کہ اب مسلمانوں کے پیغمبر رہے نہیں، اب مدینے پر حملہ کر کے ان کو ختم کرو. سیدنا ابوبکر صدیق نے ایک طرف مدعیان نبوت کا مقابلہ کیا ہے، مسلمہ کذاب جیسوں کا، ایک طرف مانعین زکوٰۃ کو لگام دی ہے، اور ایک طرف اسامہ ابن زید کے لشکر کو جو کا تو روانہ کیا ہے روم کی جانب، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا حکم دیا تھا. جبکہ اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ اس وقت اسلامی لشکر کو باہر نہ بھیجا جائے، خطۂ حجاز سے باہر نہ بھیجا جائے، اپنی سرحدوں سے باہر نہ بھیجا جائے. اس وقت لشکر کی ہمیں ضرورت ہے. آپ فرما رہے کہ نہیں، لشکر جائے گا. لوگوں نے کہا کسی بڑی عمر کے شخص کو ذمہ دار بنائیے. فرمایا نہیں، جس کو اللہ کے نبی نے لشکر کا امیر بنایا ہے وہی رہے گا. لشکر جائے گا جائے گا جائے گا. مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد ہوگا. صحابہ کہہ رہے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہہ رہے ہیں، جو انتہائی بہادر اور جری ہیں، کہ ابو بکر اس وقت سختی کا وقت نہیں ہے، نرمی کے ساتھ معاملے کو نمٹا لیا جائے. تو آپ جلال میں آ کر فرما رہے ہیں تو عمر سے کہ کفر کی حالت میں بڑے بہادر تھے، اسلام میں آ کر کے بزدل ہو گئے ہو. اجبار فی الکفر وخوار فی الاسلام. اور فرمایا اینقص الدین وانا حی، میرے جیتے جی دین میں کمی ہو یہ نہیں ہوگا. یہاں تک فرمایا اگر کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے تو میری اٹھنی پر سامان لا دو، میں تنہا جاؤں گا. سیدنا عمر بن خطاب نے اٹھنی کے پیر پکڑ لیے. امیر المومنین، ہماری رائے رائے ہے، فیصلے کا اختیار آپ کو ہے، ہوگا وہی جو آپ کہیں گے. ہم اخلاص کے ساتھ یہ رائے دے رہے تھے، اور بالآخر یہ تینوں کام انجام دیے گئے. مدعیان نبوت کے خلاف بھی جنگ ہوئی ہے، بڑی تعداد میں صحابہ شہید ہوئے. مانعین زکوٰۃ کی بھی سرکوبی کی گئی ہے، اور روم کی جانب بھی لشکر کشی کی گئی ہے. پھر آپ نے اور دیگر صحابہ کو بھیجا اور لشکروں کو بھیجا، اور جنگ چلتی رہی. بالآخر روم فتح ہوا. یہ لشکر گیا ہے سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت میں، لیکن لوٹ کر آیا ہے سیدنا عمر بن خطاب کے خلاف. سیدنا ابوبکر صدیق 2 سال 3 مہینے 10 دن پورے کر کے اپنے خالق و مالک سے جا ملے. آپ نے اپنے بعد سیدنا عمر بن خطاب کو خلیفہ نامزد کیا، اصحاب مشورے کے مشورے سے، اصحاب الرائے کے مشورے سے. سیدنا عمر بن خطاب خلافت کے منصب پر بیٹھتے ہیں. 10.5 سال کی مدت ہے. آپ نے ان سارے کاموں کو آگے بڑھایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، جو ابوبکر صدیق چھوڑ کر گئے تھے. پیغمبر علیہ السلام کی بعثت کا مقصد قرآن بتلا رہا ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند قدوس نے اس لیے بھیجا ہے، اب آپ کی تعلیمات پوری دنیا پر غالب آئیں گی. یہ دین تمام ادیان پر غالب آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش تو کی، لیکن ہو نہیں سکا. اس چیز کو، اس خواب کو شرمندہ تعبیر کون کر رہا ہے؟ سلسلہ شروع کیا تھا
سیدنا ابوبکر صدیق نے اس کو آگے بڑھایا ہے سیدنا عمر ابن خطاب نے۔ یہ مسلم فوج، اسلامی فوج جو روم سے لوٹ کر آئی، ان کو تازہ دم کیا، تھوڑا سا آرام کرایا، اور تعداد بڑھا کر اب اس کو روانہ کیا ہے فارس کی جانب۔ جنگ یرموک اس کے ہیرو ہیں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ، خالد سیف اللہ، اور جنگ قاسیہ جو روم سے لڑی گئی ہے اس کے ہیرو ہیں سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلے روم فتح ہوا ہے، پھر فارس فتح ہوا ہے۔ ان دونوں بڑی طاقتوں کے فتح ہو جانے کے بعد دنیا کانپ گئی کہ مسلمانوں کی طاقت اتنی زیادہ کہ روم اور فارس دونوں زیر ہو گئے۔ دنیا کے دو بڑے بلاک تھے، دونوں کو شکست ہوئی ہے، اور ان دونوں کو شکست دینے کا صحرا سیدنا عمر بن خطاب۔ باطل سر جوڑ کر بیٹھا کہ اب مسلمانوں سے آمنے سامنے کی جنگ ممکن نہیں ہے، اب اپنے ایمان کا اعلان کر دو، ہم سب ایمان داخل ہو گئے تاکہ جنگ بند ہو جائے۔ پھر پلاننگ کرتے، تو پہلے تو ان لوگوں نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، ہم سب مسلمان ہیں، تاکہ ہمارے خلاف جنگ نہ ہو۔ پھر ایران کے اندر بیٹھ کر یہ سازش رچی گئی ہے کیا کہ اگر عمر ابن خطاب زندہ رہے تو دنیا کے اندر علاوہ اسلام کے اور کوئی مذہب نہیں بچے گا، پہلی فرصت میں کسی بھی قیمت پر عمر ابن خطاب کو ختم کرو۔ وہ کون سی فوج ہوگی جو مدینے پر چڑھائی کرے گی، اور وہ کون سی فوج ہوگی جو مدینے میں گھس کر عمر ابن خطاب کو مارے گی؟ پلاننگ یہ کی گئی، فوج کشی نہیں کرنا ہے، گوریلا حملہ کرنا ہے، سازش کرنی ہے۔ انفرادی طور پر افراد جان پر کھیلیں گے، مریں گے اور ماریں گے۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، ابو لولو فیروز پارسی، غیر مسلم، اس نے کہا مجھ کو کسی طریقے سے مدینے بھیج دو۔ جو ہتھیار بنانے کا ایکسپرٹ تھا، چاقو بناتا تھا، تلوار بناتا تھا، نیزے بناتا تھا، اس کو مدینے کے اندر غلام بنا کر بیچا گیا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو خریدا اور اس کو کام میں لگا دیا، تم اپنا کام کرو، اتنے پیسے مجھے دے دیا کرنا۔ سیدنا عمر ابن خطاب گزر رہے راستے سے، وہ سامنے آ گیا، میرے آقا مجھ پر ظلم کرتے ہیں، میرے اوپر اتنی فیس لاگو کر دی ہے، اتنا پیسہ میرے اوپر لاگو کر دیا ہے، روز میں کہاں سے ان کو دوں گا؟ تو آپ نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں ہتھیار بنانے کا مستری ہوں۔ تو فرمایا کچھ زائد تو نہیں ہے، تم تو اچھا خاصا پیسہ کما لیتے ہو گے۔ اس نے کہا آپ بھی انصاف نہیں کرتے، میں آپ کو دیکھ لوں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا اس غلام نے مجھ کو ڈانٹ دیا، وہ غلام بنا کے مدینے کے اندر بیچا گیا تھا، اور فرمایا کہ ایک چکی میرے لیے بنا دو۔ تو اس نے کہا میں آپ کے لیے چکی ایسی بناؤں گا کہ دنیا اس کو یاد رکھے گی۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ مجھ کو قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کیا اس کو مار دیں؟ فرمایا ابھی کیسے مار سکتے ہیں، اس نے مجھے مارا تو نہیں۔ پھر اس شخص نے، ابو لولو فیروز نے، ایک نیزہ بنایا دو دھاری، جس میں دو طرف دھار ہوتی ہے، اور اس کو زہر کے پانی میں بجھایا، مطلب ایک بالٹی میں زہر کا پانی گھول لیجئے، پی لے۔ اب یہ نیزہ اگر کسی کے پیٹ میں اتارا گیا تو زخم تو اپنی جگہ، وہ زہر پورے بدن میں پھیل جائے گا اور بچنا ممکن نہیں، موت یقینی ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب 27 ذی الحجہ 23 ہجری کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مدینہ منورہ میں کھڑے ہو رہے ہیں مصلی پر، اور یہ شخص نیزہ چھپا کر ایک کمبے کی آڑ میں کھڑا ہوا تھا۔ اس وقت مسجد میں لائٹ ہوتی نہیں تھی۔ آپ نے نیت باندھی، اللہ اکبر، اس شخص نے آگے بڑھ کر آپ کے ناف کے پاس 3 حملے کی، 3 وار کیے، آپ کا پیٹ پھٹ گیا، ہاتھیں کٹ گئی، آپ گرے۔ دوسرے صاحب کی نماز مکمل کی۔ اس نے بھاگنا چاہا تو لوگوں نے اس کو پکڑنا چاہا، تو اس نے 7 لوگوں کو اور قتل کیا۔ ابو لولو فیروز نے اس نیزے سے 7 لوگوں کا اور مرڈر کیا ہے، اور 13 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ تب جا کر یہ پکڑا گیا ہے۔ جب پکڑا گیا تو اس نے اپنے پیٹ میں نیزہ مار لیا،
تاکہ میری موت واقع ہو جائے، راز فاش نہ ہو۔ حضرت عمر نے صحابہ سے پوچھا میرا قاتل کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا مغیرہ ابن شعبہ کا وہی غلام۔ فرمایا الحمدللہ، کسی مسلمان کے ہاتھ سے میری موت نہیں ہوئی۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ خداوندہ مجھ کو مدینے کے اندر شہادت کی موت دے۔ صحابہ کہتے ہم کو بہت تعجب ہوتا تھا کہ مدینے میں رہتے ہوئے شہادت کی موت کیسے؟ جنگ تو باہر ہوگی۔ اس واقعے کے بعد ہم کو یقین ہو گیا کہ وہ دعا قبول ہے۔ 2-3 دن آپ زندہ رہے، اس کے بعد ایک محرم الحرام جو کل کی تاریخ ہے، اسلامی تاریخ کا پہلا مقدس دن، سیدنا عمر ابن خطاب کی شہادت کی تاریخ۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے خلیفہ ثانی کی شہادت کی تاریخ بھی نہیں معلوم۔ اب آئیے، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق مکہ المکرمہ میں معزز خاندانوں کے افراد تھے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال اور وصال کے بعد جب خلافت ان کو ملی ہے، ابوبکر صدیق خلیفہ اول ہیں، عمر فاروق خلیفہ ثانی ہیں، میں دنیا والوں سے پوچھتا ہوں، وہ الزام لگانے والے آئے سامنے کہ یہ دونوں لالچ کی بنیاد پر لگے ہوئے تھے، حکومت کا مزہ لوٹنے کے لیے لگے ہوئے تھے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جب ان کو حکومت ملی، خلافت ملی، تو ابوبکر صدیق نے کیا لیا اور عمر فاروق نے کیا لیا؟ سیدنا ابوبکر صدیق بیت المال سے اتنا کم وظیفہ لیتے تھے کہ گھر میں سالن والا کھانا نہیں پک پاتا تھا، بالکل سادہ کھانا پکتا تھا، اتنا ہی وظیفہ لیتے تھے اتنا عام آدمی کا تھا۔ اس تنگی میں آپ نے گزارا کیا ہے، اور آخری وقت میں اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ میرا فلانا فلانا سامان بیچ کر، میری فلانی زمین بیچ کر وہ پیسے جو میں نے بیت المال سے 2.25 سال میں لیے ہیں واپس جمع کر دو۔ وہ پراپرٹی بیچ دی گئی، بیت المال میں وہ پیسہ جمع کر دیا گیا۔ سیدنا عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ اب میں والی ہوں بیت المال کا، مجھے یہ اختیار ہے۔ وہ پیسہ ان کے وارثین کو واپس کر دیا گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے 2.25 سال میں بیت المال سے جو کم مقدار میں تنخواہ لی تھی وہ بھی بیت المال میں واپس جمع کر دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے پراپرٹیاں نہیں بنائی، اپنی بیٹوں بیٹیوں اور دامادوں کو کوئی عہدہ نہیں دیا، کوئی پراپرٹی نہیں دی۔ انتقال کے وقت فرمایا مجھے نئے کفن کی ضرورت نہیں ہے، نئے کپڑے کی زندہ مستحق ہیں، مجھے انہی پرانے کپڑوں میں دفنا دینا۔ کفن نیا اور پرانا اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا، اعمال بنیاد برتے ہیں قبر میں کسی کی عزت اور رسوائی کی۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال سے اتنا ہی وظیفہ لے رہے ہیں اتنا عام آدمی کو مل رہا ہے۔ سادہ کھانا کھانا، پیون لگا ہوا کپڑا پہن رہے، سادہ کھانا کھانے کی وجہ سے آنکھیں پیلی پڑ گئی تھی، بدن میں کھجلی ہو گئی تھی، صحت گر رہی تھی۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ حضرت عمر کو رائے دی جائے کہ کچھ صحت مند غذائیں استعمال کریں، مرغن کھانے استعمال کریں تاکہ صحت خراب نہ ہو۔ ان سے یہ بات کہے کون؟ تو صحابہ زوجہ رسول ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جو عمر ابن خطاب کی بیٹی ہیں کہ آپ ابا جان سے کہیے۔ حضرت حفصہ تشریف لائیں اور کہا ابا جان آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے، اپنی صحت کا آپ خیال رکھیے، تھوڑا کھانے پینے میں احتیاط برتیے، آپ امت کی امانت ہیں، آپ امت کو آپ کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا بیٹی تم تو اللہ کے نبی کی بیوی نہیں، تم نے اللہ کے نبی کے دسترخوان دیکھا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے، اور ایک وقت کھا کر دوسرے وقت بھوکے سوتے تھے۔ بیٹی میں اگر ان کے طریقے کو چھوڑ دوں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا،
آئندہ مجھ سے اس سلسلے میں بات مت کرنا. خود بھی روئے، گھر والے بھی روئے، آئندہ کسی کی ہمت نہیں پڑی. یہ عمر ابن خطاب ہے جو آج ہی دنیا کے حکمراں ہیں. فلسطین میں اسلامی لشکر داخل ہو رہا ہے. عمر ابن خطاب جس اونٹنی پر چل کر آ رہے ہیں، ساتھ میں خادم ہیں، 2 آدمی اونٹ پر سوار رکھتے نہیں ہیں، باری لگا لی تھی. اس وقت بیت المقدس میں داخل ہونے کا وقت آیا ہے تو غلام کی باری اوپر بیٹھنے کی تھی اور آپ کی باری نیچے چلنے کی تھی. غلام خوشامد کرتا رہ گیا، حضرت میں چلتا ہوں، آپ اونٹنی پر بیٹھیے. فرمایا نہیں، جو باری طے ہو گئی طے ہو گئی. غلام اونٹنی پر بیٹھا ہے اور آدھی دنیا کا حکمراں، 25 لاکھ مربع زمین پر حکومت کرنے والا حکمراں اونٹنی کی لگام پکڑ کر شہر میں داخل ہو رہا ہے. ادھر عیسائی حکمراں اپنی کتابیں کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں آنے والے کا چہرہ. آپ کے بدن پر کپڑے میں 17 پیون. ان لوگوں نے جنگ کیے بغیر چابیاں حوالے کر دی. یہی نشانیاں ہماری کتابوں میں لکھی. بیت المقدس پرامن طریقے سے فتح ہوا، فلسطین پرامن طریقے سے فتح ہوا ہے. یہ عمر ابن خطاب. انہوں نے بیت المال سے بہت کم وظیفہ لیا ہے اور انتقال کے وقت اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا ہے کہ ذرا قیمت جوڑ کر جو پیسہ بنتا ہے میری فلانی زمین اور باغ بیچ کر کے وہ پیسہ بیت المال میں داخل کر دینا. پھر لوٹی. حکومت کے مزے لوٹنے کے لیے آئے تھے. ابو بکر صدیق خلیفہ بننے کے بعد 2.25 سال تک کیا لیا بیت المال سے؟ عمر ابن خطاب کی خلافت کی مدت 10.5 سال ہے، کیا لیا بیت المال سے؟ اپنے بیٹے کو عہدہ دیا، دامادوں کو عہدہ دیا، گھر کے لوگوں کو عہدہ دیا، پراپرٹیاں سمیٹی. یہ ابو بکر اور عمر زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں ساتھ رہے اور انتقال کے بعد بھی آپ کے روضے میں دونوں ساتھ میں آرام فرما رہے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق آپ کے شانے کے نیچے، یعنی دائیں بازو کے بغل سے، اور عمر ابن خطاب پیتانی پر. 3 قبریں وہاں مکمل، 4تھی قبر کی جگہ خالی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد جب آپ 40 سال کی عمر پوری کریں گے پھر آپ کا انتقال ہوگا تو اس جگہ پر 4تھی قبر بنے گی. یہ ہے ہمارے وہ شیخین، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق. یوں تو ہمارے لیے چاروں خلفاء محترم ہیں. سیدنا عثمان غنی بھی محترم ہے. سیدنا عثمان غنی خود مالدار تھے، بیت المال سے تنخواہ نہیں لی. سیدنا علی مرتضیٰ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. وہ بھی ان کی مدت بھی تقریباً 4.5 سال کی ہے خلافت کی. بدقسمتی سے ان کی پوری مدت خلافت کی انتشار اور شورش کا شکار رہی. ہمارے لیے چاروں خلفاء محترم ہیں، لیکن یہ 2 جو پیغمبر علیہ السلام کے خسر ہیں، 4 خلفاء میں سے 2 آپ کے خسر ہیں، ابوبکر صدیق اور عمر فاروق. حضرت عائشہ ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، حضرت حفصہ عمر فاروق کی بیٹی ہے، اور 2 آپ کے داماد ہیں، سیدنا عثمان غنی اور علی مرتضیٰ. حضرت عثمان غنی کو پہلے رقیہ منسوب تھی، ان کا انتقال ہوا تو ام کلثوم منسوب ہو گئی، ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو وہ مغموم بیٹھے ہوئے تھے کہ بیٹی کے رشتے کی بنیاد پر اللہ کے نبی میرے گھر آتے تھے، اب پیغمبر کی بیٹی میرے گھر میں نہ رہی، اب پیغمبر کی آمد سے محروم ہو گیا. تو آپ نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا عثمان اب میری کوئی بیٹی غیر شادی شدہ نہیں رہی، اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں تیسری بیٹی بھی تم سے نکاح کر دیتا. پیغمبر کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں ہو، یہ شرف صرف اور صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. اسی بنیاد پر وہ ذی النورین کہلاتے ہیں. یہ چاروں خلفاء ہمارے لیے 4 کے چاروں محترم ہیں. آخر میں ایک بات کہ لوگ خلافت کے سلسلے میں سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ میں تقابل کرتے ہیں. حضرت علی اہل بیت میں سے ہیں، ان کی یہ فضائل ہیں، ان کی یہ فضائل ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، فضیلت سے کسی کو انکار نہیں. حضرت علی رشتہ دار ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، داماد ہیں، فضیلت سے کسی کو انکار نہیں ہے. مسئلہ آتا ہے افضلیت کا. سیدنا ابوبکر صدیق کو افضلیت کا مقام حاصل ہے. مثلا پہلے ہم فضیلت میں تقابل کر دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے، بستر پہ کون لیٹا؟ حضرت علی لیٹے. امانتیں اللہ کے نبی کس کو دے کر آئے؟ حضرت علی کو دے کر آئے.
دشمنان اسلام آئے گھر کے اندر، ان کے ساتھ ذاتیہ کی، حضرت علی کو جان سے مار بھی سکتے تھے۔ یہ قربانی کس نے دی ہے؟ حضرت علی نے دی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے۔ لیکن آپ دونوں آنکھیں کھول کر دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو امانتیں ہیں، ایک امانت ہے مال کی، ایک امانت ہے اپنی جان کی۔ مال کی امانت پر کس پہ اعتماد کیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر۔ اور اپنی جان کی امانت پہ کس پہ اعتماد کیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ اگر دشمنان اسلام غار ثور پہنچ گئے ہوتے، ابوبکر کو چھوڑتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں آپ نے عریش بنوائی، چھپر بنوایا، جھوپڑی بنوائی جنگ بدر کی رات میں۔ مسلمان 313 ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں، کفار 1000 ہے، 3 پٹ سے زائد ہیں، مسلح ہیں۔ خدا بندہ 13 سال مکہ المکرمہ کے اور 2 سال مدینہ منورہ کے میری کوششوں کے بعد چند افراد میرے ساتھ آئے، اسباب کی دنیا میں دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اگر آج میرے ماننے والے شکست کھا گئے تو خدا بندہ میں زمین میں منہ دکھانے کے لائق نہیں بچوں گا۔ نہ آئندہ نہ تیری کوئی سنے گا، نہ میری کوئی سنے گا۔ اس چھپر کے اندر جا کر آپ نے گڑ گڑا کر دعا مانگنی شروع کی ہے، اور سجدے میں جا کر جب آپ روئے ہیں تو آپ کے آنسو زمین تر ہو گئی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں مجھ کو پیار آیا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے میں ہاتھ رکھا، آپ کی چادر گر گئی تھی، اور میں نے کہا بس کیجئے، یہ ناممکن ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے شکست ہو۔ ادھر خدا بند قدوس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنا دی، آپ بالکل فکر مت کیجئے، آپ جنگ شروع کیجئے، نمٹنا ہمارا کام ہے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائکۃ مسومین۔ آسمان سے فرشتوں کی فوج اتری ہے اور اس نے مقابلہ کیا ہے کفار سے۔ اس عریش میں کون تھا؟ ابوبکر صدیق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ کے مسلح پر کون کھڑا ہو؟ آپ نے کس کو کھڑا کیا؟ ابوبکر صدیق کو کھڑا کیا۔ انتقال سے 2 دن پہلے آپ نے آخری خطبہ دیا ہے ظہر کی نماز کے وقت میں، مہاجرین کے فضائل بتلائے، انصار کے فضائل بتلائے، اور فرمایا مسجد کے اندر جو دروازے کھل رہے تھے سب دروازے بند کر دیے جائے، دروازے باہر کے رخ پہ کر دیے جائے، صرف ایک دروازہ کھلا رہے گا، ابوبکر صدیق۔ فرمایا لوگوں، انسانوں میں جس نے میرے اوپر احسان کیا ہے میں دنیا کے اندر اس کا بدلہ دے کر جا رہا ہوں، صرف ایک ہستی ایسی ہے میں دنیا کے اندر اس کا بدلہ نہیں دے سکا، اللہ سے میں جنت میں اس کا بدلہ دلواؤں گا۔ صحابہ انتظار میں ہے کہ یہ تمغہ کس کو ملے گا؟ فرمایا وہ شخصیت ابوبکر صدیق کی۔ پھر فرمایا لو كنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر، اللہ کے بعد اگر کسی کو جگری دوست بناؤں تو ابوبکر صدیق کو بناؤں۔ یہ وہ دلائل ہے کہ امت نے محسوس کر لیا کہ پیغمبر کی نگاہ کس پر جا رہی ہے اور افضلیت کس کو حاصل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب سیدنا ابوبکر صدیق کو خلیفہ منتخب کیا گیا تو پوچھنے والوں نے علی سے پوچھا آپ لوگوں نے ابوبکر صدیق کو خلیفہ کیسے منتخب کیا؟ اور یہ وضاحت کر دوں میں آپ کو، حضرت علی خلافت صدیقی میں وزارت پر فائز تھے۔ حضرت علی دور صدیقی میں وزیر ہیں، دور فاروقی میں وزیر ہیں، اور دور عثمانی میں وزیر ہیں، وزیر عدل و انصاف۔ تینوں خلفاء کی خلافت میں آپ حکومت کا حصہ ہیں، آپ کو بکر صدیق سے کوئی جھگڑا نہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے ان کو خلیفہ کیسے بنایا؟ تو مسکرا کے فرمایا اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اپنے مسلح پر کھڑا کر کے ہم کو اشارہ دے دیا تھا کہ دین کی امامت کے لیے میں نے کھڑا کر دیا، دنیا کی امامت کے لیے تم کھڑا کر دیا، ہم نے وہی کیا۔ یہ ہے وہ فرق۔ ہمارے لیے چاروں خلفاء محترم ہیں، اہل بیت محترم ہیں، علی بھی محترم ہے، عثمان بھی محترم ہے، لیکن جب بات آئے گی افضلیت کی اصول یاد رکھیے گا وہی ترتیب فضیلت ہے جو ترتیب خلافت۔ تھوڑا سا بعض لوگوں نے سیدنا عثمان غنی اور علی مرتضیٰ میں کسی نے ان کو افضل کہا، کسی نے ان کو افضل کہا، دونوں داماد رسول ہیں،
لیکن ابو بکر اور عمر کی خلافت میں ان کی افضلیت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اہل السنہ والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے، سب سے پہلا مقام افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، اس کے بعد عمر فاروق، اس کے بعد عثمان غنی، بعض لوگوں نے اس کے بعد علی کو رکھا ہے، 4 نمبر پہ عثمان غنی کو رکھا ہے، وہاں ہم گنجائش مان سکتے ہیں، لیکن اوپر کے شیخین کے سلسلے میں بلا تردد یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سب سے اونچا مقام سیدنا ابوبکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر علی مرتضیٰ۔ میں مبارکباد دوں گا شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی کے ذمہ داران اور میرے انتہائی عزیز میرے شاگرد، مجھ کو جن شاگردوں پر فخر اور ناز ہے ان میں سے سامنے بیٹھے ہیں مفتی نثار صاحب، اللہ ان کی جوانی میں اور خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی کے ذمہ داران ڈاکٹر عزیر صاحب، آپ کی پوری ٹیم، آپ حضرات اس قسم کے موضوعات پر جو آن لائن پروگرام کرواتے ہیں، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور عقائد کے موضوع پر خاص طور پر اس وقت امت کو اس کی سخت ضرورت ہے، اس لیے میں نے ان خلفاء کی زندگیوں پر بھی گفتگو کی، اور خاص طور پر ان پوائنٹوں کو اجاگر کیا جہاں سے باطل انٹری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کوشش کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ اب اگر کچھ سوالات آئے ہو تو مفتی نثار صاحب آپ رکھ سکتے ہیں سامنے۔ جی فاضلہ۔ چند سوالات حضرت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ شیخین جو ہیں یہ ان کا درجہ سب سے اونچا ہے، تو شیخین کو سب سے افضل سمجھنا صحابہ کرام کی جماعت میں، اس کا ہمارے اہل سنت والجماعت کے میں عقیدے میں کیا اس کا درجہ ہے؟ یعنی کتنا ضروری ہے اس بات کو ماننا؟ کیا اس پر ہمارا ایمان منحصر ہے؟ اور اگر اس کو نہیں مانتا ہے تو پھر وہ اس کا کیا درجہ ہے؟ تھوڑی اس کی وضاحت فرمائیں حضرت۔ دیکھیے ان کی فضیلت، مثلاً میں نے کہا نا کہ بعض لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور سیدنا ابوبکر صدیق میں تقابل کرتے ہیں۔ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ حضرت علی کے خطبات کے اندر خود یہ بات موجود ہے کہ ابو بکر اور عمر افضل ترین ہیں۔ ہم صحابہ میں ابو بکر اور عمر افضل ترین ہیں، سب سے افضل ہیں۔ اب تقابل کیا رہا؟ جب صحابہ متفقہ طور پر کسی کو نمبر 1 پر افضل مان رہے ہیں، صحابہ نے متفقہ طور پر سیدنا ابوبکر صدیق کو خلیفہ منتخب کیا ہے، اور صحابہ نے ان کے سامنے سر جھکا دیے ہیں، تو صحابہ کا متفقہ طور پر فیصلہ اجماع امت ہوا۔ بلکہ لکھنے والے لکھ رہے ہیں کہ امت کا پہلا اجماع خلافت ابوبکر پر ہوا ہے، اور اجماع کا منکر آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا کیا حکم ہے۔ جی جی بے شک، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ اب تو اور کوئی تو سوال ہے نہیں، موضوع پر ماشاءاللہ بہت ہی سیر حاصل گفتگو ہو گئی۔ میں اپنے ناظرین کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب ایک مرتبہ پھر چونکہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو کربلا کے واقعے کا اصل ذمہ دار کون، انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب جلد ہی ہم سے اس موضوع پر بھی جڑیں گے، اور یہ بھی بہت ہی ایسا موضوع ہے جس کے ذریعے بہت سے نوجوانوں کے ایمان کو خراب کیا جاتا ہے، ان کو جذباتی طور پر بھڑکایا جاتا ہے۔ ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ کربلا کی تاریخ خاص طور پر ہم جذباتی ہو کر یعنی پہلے کربلا کی تاریخ پڑھتے ہیں، اور پھر وہاں سے اوپر جا کر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی لائف کو گویا جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ پہلے سیرت پڑھی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر ابو بکر اور عمر و عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس طرح نیچے آیا جائے تو ساری صورتحال وہ واضح ہو جاتی ہے۔ تو بہت بہت شکریہ حضرت مفتی صاحب۔ اب میں ہم بھی شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کے بہت ممنون و مشکور ہیں۔ جب بھی ہم آپ کو آواز لگاتے ہیں آپ فوراً ہمارا ہاتھ تھام لیتے ہیں اور اس ٹیم کے لیے حامی بھر دیتے ہیں۔ اب میں چاہوں گا حضرت، میری درخواست ہے کہ دعا فرما دیں مختصر سی، اور پھر اس اسٹریم کا اختتام ہو جائے۔ ٹھیک، درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ پروردگار عالم، ہم تیرے عاجز کمزور بندے ہیں،
تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ، آپ کے خلفائے راشدین، ان کی پوری زندگیاں دین کی خدمات کے لیے وقف ہے۔ خداوندہ ان کی زندگیوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے تھے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، جمع کرنے والوں کو قبول فرما، جو لوگ اس پروگرام میں جڑے ہیں ان کے جڑنے کو قبول فرما، اور اپنے بڑوں سے سچی اور پکی عقیدت و محبت نصیب فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں سے سچی پکی محبت نصیب فرما، عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ خدا بندہ ہم نے جو مانگا وہ بھی ہم کو عطا فرما، اور جو ہمارے لیے مناسب اور بہتر ہو ہم نہیں مانگ سکے وہ بھی ہم کو عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، فی امان اللہ۔